السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کا ٹاپک تو آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا۔ جو لیٹسٹ میرے پاس اس وقت نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے قطر میں جو امریکی اڈے تھے ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ بحیرہ عرب میں جو ان کے امریکن بیڑا تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا، ان کے جو شپ تھے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے ایران نے۔ اور اس طریقے سے قطر جو بڑا کلوز اس خطے کے اندر سب سے بڑا الائے تھا امریکہ کا، اور ان کے بہت ساری جگہوں کے اوپر امریکن جو اڈے تھے ان کے اوپر ابھی اٹیک کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خامنائی ابھی سے اب آدھا گھنٹہ پہلے تک جو بات کر رہے تھے اس میں سچائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ نے جو غلطی کی ہے اسے بھگتنا پڑے گا، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ جو جنگ ہے یہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میرے خیال میں امریکہ نے جو ان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ناکام حملے کیے ہیں اس نے ہوا دے دی ہے جنگ کو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس خطے میں دوسری بڑی سپر پاورز امریکہ روس اور چین، جن کے بڑے سٹیکس ہیں ایران میں بھی اور اس خطے میں بھی، وہ بھی اس جنگ میں آلموسٹ شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹاپکس ہیں ان کے علاوہ بات کریں گے کہ چینی وزیر خارجہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے اوپر پرزور مذمت کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایرانی جوہری منصوبوں پر امریکن اٹیک جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ روس کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے کہا جی روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ایرانی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ایران کی ہر سطح پر مدد کریں گے، یہ روس کا ایسا کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ دی ہے روسی نائب صدر نے۔ انہوں نے کہا چین اور روس کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا اور اس خطے میں ہم مل کر جو ہے کام کریں گے۔ جو عالمی نیوکلیئر کنٹرول کے سربراہ ہیں رافیل گروسی، انہوں نے ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت کر دی، مخالفت کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ رافیل گروسی کا ایسا کہنا ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اس معاملے کو ابھی بھی مذاکرات سے حل کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہیں تو دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ کے لیے پاکستان نے جو نامزد کیا تھا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد جو پاکستان نے نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کیا تھا اس کی کیا حیثیت رہ گئی، اور پاکستان نے ایران پر امریکی حملے میں اسرائیلی حملے کی بات نہیں کر رہا، امریکی حملے کی مذمت کیوں نہیں کی ہے، اور کیا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب کی جو صورتحال ہے قطر پہ حملے کے بعد وہ اور خوفناک ہو گئی ہے اس خطے کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کے کودنے کے بعد اس جنگ کے کہاں کہاں تک پھیلنے کے امکانات ہیں وہ تو نظر آ گئے۔ یہ کوشچن ایئر ہم نے پہلے لکھا تھا، لیکن ابھی تو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے قطر کے بعد۔ اب دیکھیں آگے کہاں کہاں جاتے ہیں، اور پاکستان پہ اس جنگ کے اثرات کیا ہوں گے یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ٹائم ملے گا، کیونکہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو رپورٹ 2024-25 کی مالی رپورٹ دی ہے اس میں پنجاب حکومت پر 10 کھرب روپے کے سرکار کے وسائل میں شدید بے ضابطگیاں دکھائی گئی ہیں۔ بے ضابطگیاں کہہ لیں، کرپشن کہہ لیں، وٹ ایور یو کال اٹ۔ اگر ٹائم ملا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، نہیں تو کل کریں گے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں۔ ناصر شیرازی صاحب، شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ میاں وحید احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کا تعلق کاف لیگ سے۔ امیر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور منیر بٹی صاحب، بٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو، آج بڑے عرصے کے بعد ہمارے شو میں آئے دوبارہ۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ قطر پہ جو لیٹسٹ حملہ اب اس وقت ہمارے پاس بالکل لیٹسٹ یہ اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے جی، اس حملے سے پہلے تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ایران بھی شاید زیادہ عرصے تک جنگ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، چونکہ تنہا ہے اور سامنے جو قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور سسٹینیبلٹی ملٹری کی بات کر رہے ہیں۔ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
تو اس لیے شاید ایران بھی کوشش کرے گا کہ جنگ سمیٹے. لیکن دیکھیے امریکہ کے جنگ میں براہ راست کودنے کے بعد وہ آپشن پھر رہی نہیں تھی اور اس بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اب جنگ سمیٹنے کی کوشش کی جائے, بلکہ جارے کو جب تک اس کی زبان میں جواب نہ دیا جائے جنگیں رکا نہیں کرتی. ایران کے پاس جنگ روکنے کا آپشن نہیں ہے, جنگ روکنے کا آپشن اسرائیل کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس ہے. بنیادی طور پہ جارحیت کا ارتکاب انہوں نے کیا, لیکن اس جنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس پہ پورے پاکستان میں بات نہیں ہو رہی, ہمارا میڈیا اس اینگل کو ٹچ ہی نہیں کر رہا. وہ یہ ہے, میرا تجزیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جنگ بظاہر تو ایران لڑ رہا ہے, فرنٹ تو ایران ہے, اٹیک ایران پہ ہو رہا ہے, لیکن یہ پاکستان کی جنگ ہے اور پاکستان کے دروازے دہلیز تک پہنچی ہوئی جنگ ہے اور پاکستان کا دفاع کا جو آخری مورچہ ہے وہ ایران ہے. تو پاکستان کو اس سلسلے میں جس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں ہوئی. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جو جارے ہے وہ 1 لاکھ افراد کے قتل میں ملوث ہے جو غزہ میں ہوئی ہیں, اس کے اشارے پہ ہوئی ہیں, کی تو اسرائیل نے ہے لیکن اس کے پیچھے جو پشت پناہی تھی وہ امریکہ کی تھی. وہ ابھی بھی کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے بمبارمنٹ کا. اور اسی طرح جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا تو امریکہ کے کانسنٹ سے ہوا. تو ایسے شخص کو جو نون ٹیررسٹ ہے اور نون اٹیکر ہے اور کلر ہے, اس کو پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. اب آج کا جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ درست ہے, ایران کا حق تھا, اس نے اپنے دفاع میں کیا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ حملہ نہیں کرے گا تو لیٹر آن انہی بیسس سے پھر اس کے اوپر اٹیک آئیں گے. تو بہتر ہے کہ ان دروازوں کو اس نے بروقت بند کرنے کا جو فیصلہ کیا درست ہے. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ امریکہ کو یہ خطرہ موجود تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرنے کے دوسرے مرحلے میں یہاں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے کچھ اڈے عراق میں بھی ہیں, یو اے ای میں بھی ہیں. عراق میں ہیں, یو اے ای میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, کویت میں ہیں اور قطر میں ہیں, بحرین میں ہیں. تمام جگہوں پہ اس نے اپنے رکھے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں ان ملکوں میں جو ان کے اڈے ہیں ان پہ بھی اسٹرائک کرے گا ایران. جی کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جو آخری ملاقات ہوئی ہے عراقی وزیر خارجہ کی پیوٹن سے اور انڈائریکٹ رابطہ جو ہوا ہے چین کی حکومت سے, اس میں یہ بات سر فہرست ہوگی اور اس پہ ڈسیژن ہو چکا ہوگا کہ اب آئندہ علامہ. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قطر پہ اٹیک ہوا ہے اس کے مجھے روس اور چین ہیں؟ جی آف کورس ہیں, آن بورڈ ہیں. آج دیکھیے ان کی مشاورت کے بغیر یہ اتنا بڑا جو سٹیپ اٹھایا گیا وہ ظاہر ہے اٹھانا مشکل. دنیا کے خطے کا ایک بدماش جب آئے گا دوسرے کو بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا. جی جی ضروری ہے, ضروری ہے. اور امریکہ جیسے بدماش کو نکیل ڈالنے کا اور اسرائیل کو تہہ تیخ کرنے کا پہلا اور آخری موقع ہے اس وقت دنیا کے پاس, اور دنیا کو اس پہ اکٹھے ہو کے یکسو ہو کے سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. زبانی مذمتوں سے کام نہیں چلے گا. ایران کے ہاتھ مضبوط کریں, چائنا کے اور رشیا کے ہاتھ مضبوط کریں, خطے کی ساری طاقتیں. رائٹ. جی بھائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ لیٹسٹ ہمارے پاس جو ہے, یہ تو دوسری طرف کا گیم چلے گی. جو کہا جا رہا تھا ورلڈ میڈیا بھی, ایون سو مچ سو کہ ہمارا پاکستان کا میڈیا بھی, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ تو جو ہے ایران بیٹھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی سب سے بڑی جو اس میں ابھی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی ایک تاریخ ہے اور اس پہ جتنے بھی تجزیہ نگار جو جانتے ہیں ایران کو وہ بات پہلے سے کہہ رہے تھے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا واضح فرق نظر آیا کہ ایک دنیا کا طاقتور ترین شخص جسے کہا جا رہا ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. جھوٹ بول رہا. آپ نے دیکھا کہ یوکرین نے جب حملہ کیا ہے تو اس سے پہلے مذاکرات کی بات چل رہی تھی تو وہ حملہ ہوا. اس کے بعد ایران سے بات ہو رہی تھی تو حملہ ہو گیا اسرائیل کی طرف سے. پھر اس کے بعد 15 دن کا ٹائم دیا اور اس کے بعد, اور یہاں تک جھوٹ کی یہ انتہا ہے کہ یہاں تک ان کی کانگریس اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کو بھی اس بات کا پتہ نہیں, اور صدر خود سے جو ہے نا اس نے فیصلہ کر لیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ خامنہ ای انہوں نے جو کہا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, ریٹیلیٹ کریں گے اور ہم اس کا جواب جو ہے نا وہ جو ہے نا ہمارے پاس ہمارا حق محفوظ ہے اور ہم بالکل اس کا جواب دیں گے. اور الحمدللہ میں اس لیے یہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے شرائی صاحب نے کہا یہ ایران کی جنگ نہیں ہے, اصل میں ہدف جو ہے نا وہ پاکستان ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. آج اگر یہ تو جب شام جب فال کیا ہے دمسکس پہ, جب قبضہ کہوں گا میں سے,
اس کے بعد ہی کلیئر ہو گیا تھا اب صرف ایران رہ گیا ہمارے دل. دیکھیں یہ ان کا پہلا دن سے پورے یورپ کا امریکہ کا انہوں نے یہاں پہ جب اس ملک کو آپ دیکھیں کہ تسلیم کرنے میں کتنی دیر لگائی تھی. یہ اس وقت کی اگر آپ دیکھیں پوری ہسٹری کو نکالیں اور آج تک اس لابی کا جو جوش لابی ہے اس کا امریکہ کے اندر کس قدر رول رہا ہے اور آج تک بلکہ یہاں تک کہ ابھی ٹرمپ پہ جو 2 اٹیک ہوئے ہیں جی جی اس کے اندر بھی وہ ایران کی طرف بات جاتی ہے. لیکن جے ایف کینیڈی کا بھی نکال لیں اور یہ بھی دیکھ لیں اور یہ وہاں پہ دیکھیں کہ وہ کس قدر مضبوط ہیں وہاں پہ اور ان کی بات کیسے مانی جاتی ہے کس طرح سے منوائی جاتی ہے. جبکہ پورا اس وقت امریکن قوم جو ہے پوری وہ کہہ رہی کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے یہ زیادتی ہو رہی وہاں پہ جتنے بھی آپ اچھا. یہ جو ایک برہم اس نے بنایا تھا ٹرمپ نے کہ جی میں جنگ کہیں نہیں ہونے دوں گا جنگیں روکوں گا پریزیڈنٹ آف پیس. تو مجھے تو اب یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ انڈو پاک کی جو جنگ تھی اس پلان میں یہ بھی شامل جی 100% شامل تھے. جنگ کراتا ہے 2 دن بعد رکوا دیتا ہے پھر کہتا جی ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جواب کس طرح کا ہوگا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت ہماری فوج پاکستان نے جس طرح کا جواب دیا ہے وہ زبردست تھا. اور شرائی صاحب کی ایک بات کو میں اس سے آگے لے کے چلوں کہ دیکھیں بہت سی جنگیں آپ میدان میں جیتے ہیں اور ٹیبل پہ جا کے ہار جاتے ہیں. یہ بات جو ہے نا بڑی ضروری تھی اور یہ تشویش تھی بہت سے لوگوں کو کہ جب آپ جو ہے نا حکومت شامل ہی نہیں ہے یہ میں آج یہ بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ نعرے لگا رہے ہیں آپ سارا کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ بڑی پذیرائی ہوئی ہے اور جب ان کو ضرورت پڑی آپ کے لوگوں کو کس طرح سے ایوباں کو انہوں نے پذیرائی ان کی وہاں پہ رہی ہے اور جو کام لیا اس کے بعد پرویز مشرف سے ضیاء الحق سے بھی لیا. ضیاء الحق سے یہ ہمیشہ سے انہوں نے ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی طور پہ یہ کام نہیں ہو سکتے. جب انہیں ضرورت پڑی ہے تب انہوں نے ہماری اور دنیا کے اندر جو جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر وہ جمہوریت کو پناہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. بڑی صاحب قطر پہ حملہ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں دنوں میں باقی جو ممالک ہیں جیسے ابھی شاہی صاحب نے بھی بتایا وحید صاحب نے بھی بتایا کہ 4-5 ایسے عرب ممالک ہیں جن میں ان کے فوجی اڈے ہیں تو یہ اب آگ پھیلے گی. اور جی ایران تو مجھے نہیں لگتا کہ اب سپیئر کرے گا کیونکہ سب سے زیادہ اڈے قطر میں ہی تھے ان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قطر پر حملہ جو نا ایران کا حق تھا. ایران نے بہت دلیرانہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے جو امریکہ کے ناپاک عزائم تھے انہیں خاک میں ملانے کا منصوبہ ایران کا بہت اچھا ہے اور قابل تعریف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا مجاہدانہ یہ فیصلہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور ایران کے امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں ان تمام پہ اٹیک ہونا چاہیے اور یہ جو ہمارے اسلامی غدار لوگ ہیں ان کا کلا کما ہونا چاہیے. اور یہ امریکہ نہیں چاہتا. امریکہ نے ایکچولی ایران پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں امریکہ کی ہی سازش تھی. انہوں نے ایک ٹیسٹ لگایا کہ پاکستان کو دیکھیں کہ یہ پاکستان کے کیا کرتا ہے اور جب پاکستان نے پھر 2 گھنٹے میں جو کام دکھایا وہ عالمی دنیا نے دیکھا اور ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کی فوج ہے وہ خطرناک چین کا ایکٹیو رول بھی تھا کچھ بھی تھا لیکن کیا تو پاکستان ہے نا سر. لیکن آپ نے ایک چیز اور ایک کمنٹ کر دیجئے کہ پچھلے 25-30 سال کے بعد ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چین جو کسی بھی جنگ میں بڑا سٹرونگ ریئیکشن آ رہا ہے اس کا ایران پہ اٹیک کے بعد. بالکل آ رہا ہے. ابھی دیکھیں جی آنا بھی چاہیے. اب وہ پہلے والی حالت نہیں ہے امریکہ کی. امریکہ کا ایک برہم تھا اور وہ برہم انہوں نے سب سے بڑا برہم تو اسرائیل کا نہیں خود گنوایا. اسرائیل تو اس کا ایک جسے کہتے ہیں بچہ ہے ناجائز بچہ ہے. انہوں نے تو اس کو آگے کیا. ایکچولی اس کے پیچھے تو مطلب امریکہ تھا نا جی. اب روس نے اور چین نے اور سب نے دوستوں نے کہا کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں لیکن افسوس کہ آج تو کھل کے بیان آ گیا نا جی دونوں ممالک کا. لیکن پاکستان نے تو نہیں کیا. یہ پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں کیا خطرہ ہے کیا ہوگا اگر ایران کے ساتھ ہوتا تو پاکستان کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر کیا. ہمارے حکمرانوں کو دلیر ہونا چاہیے کھل کے بات کرنی چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے. آج اسمبلی میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر ہم ایران کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل ہمارے لیے کون اٹھائے. تو وہ خود اور یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ بھی تو گورنمنٹ کا حصہ ہی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. تو یہ جو ہماری خوشنودیاں ہیں خوش آمدیاں ہیں کہ ہم نے ان کو کہا جائے کہ نوبل انعام دیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے. ٹرمپ وہ ایک
عالمی دہشت گرد انسان ہے, منافق انسان ہے, وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور جنگیں ختم ہو جائیں گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ آیا وہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا. بالکل انڈر ایسٹیمیٹ انہوں نے کیا. جنگ کروا کے 2-4 دن بعد میں صلح کروا لوں گا. نہیں اب صلح والے کوئی چانس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صلح ہونی بھی نہیں چاہیے, یہ اس کا انجام دیکھنا چاہیے, اور یہ جتنے ہمارے اسلامی غدار ملک ہیں ان کو سر عام ہونا چاہیے اور اس کی سرکوبی ہونی چاہیے. شرائی صاحب مجھے بتائیے گا کہ قومی اسلامی کونسل کا آج اجلاس ہوا ہے, اسرائیل کی جارحیت کی تشویش کا اظہار کیا, کنڈیم کیا ہے, لیکن کیا ہم ایرانی شہداء اور جنگی جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی تشویش اور دعا کی گئی ہے؟ لیکن میں بڑا الارمنگ, میرے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس میں امریکن جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے کنڈیم نہیں کیا. یہ کیوں؟ کاشی صاحب, جارے کو یا باطل کو دل ہی دل میں برا کہنا جو ہے وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ بتایا وہ تو جاتا ہے, وہ تو ایک اور عام ہم انسان اسی کے لیے اوپر نا. فائز ہیں. میں حیران ہوں ایٹم بم کس دن کے لیے بنایا گیا تھا. اگر اس میں ہمارے لہجے میں ہی طاقت نہیں آ سکی تو ہمارے بازوؤں میں کیا طاقت آئی ہوگی. اور اگر ہمیں اپنے لہجے میں ہی کپاہٹ نظر آ رہی ہے اور ہم کھل کے جارے کی مذمت ہی نہیں کر سکتے, تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے اسلامی ملک اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان باتوں میں پھر کتنی حقیقت نہیں, میرے خیال میں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, مذمت ہو رہی ہے. جی جی خالی مذمت کی گل چل رہی ہے. مذمت, ابھی ہم مذمت سے آگے نہیں بڑھے, مذمت سے اچھا آگے قدم بڑھانا چاہیے شرائی تھا. صاحب بات سنیں کہ یہ جنگ تو ہمارے دروازے پہ دستک دے چکی ہے, جیسے بھی بڑی صاحب نے بھی کہا, ہم سب بھی, ہماری اوپینین ایک ہے. تو ایسے میں بھی اگر ہم امریکہ کو کنڈیم نہیں کریں گے, اس کا ٹیٹرا فیز نظر آ گیا, ڈبل فیز ڈوبل فیز بھی نہیں ہے, ٹیٹرا, اور میں بھی اس سے بھی زیادہ ہو, تو اس کے بعد اگر آج بھی ہم جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ایک برج ہے یا ہمارا سیویئر, ہمارا گیٹ وے ہے, وہاں تک تو دشمن پہنچا ہوا ہے, ہم اس کو مذمت امریکن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو آئدر وے ایک سٹینس لینا پڑے گا, کیونکہ ادھر روس اور جو چائنا ہے وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, امریکہ اس سائڈ پہ ہے, اور یہ قطر پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے فوجی اڈوں پہ اٹیک ہوگا اور مڈل ایسٹ کا کوئی ملک میں جنگ سے بچے گا نہیں. کاشی صاحب, صورتحال یہ ہے کہ ان فیصلوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں, وہ کتنے شارٹ سائٹڈ ہیں. یعنی اگلے روز اٹیک ہو رہا تھا اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امریکہ اٹیک پہ جا رہا ہے, اور یہ اس کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہے تھے. بھئی اتنی اجلت کیا تھی؟ آپ کو اگر وہاں سے پیغام آ بھی گیا تھا تو آپ کہتے جی ٹھیک ہے, ہم ذرا اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے, ہم اس کو کیبنٹ میں لے جائیں گے اور ہم اس کو پروسیس کریں گے. آپ تھوڑا سا ٹائم گین کرتے ہیں نا, اگر کوئی پریشر تھا بھی. مس کیلکولیٹ ہو تو آپ کے سمجھتے ہیں ابھی بھی وہ نومینیشن یہ واپس لے سکتی ہے حکومت؟ جی بالکل لے سکتی ہے, بالکل لے سکتی لے ہے. گی. ہاں, ان کے پاس بڑا ایک مضبوط جواز ہے کہ اب نوبل پرائز اس شخص کو دینے کا جواز ختم ہو گیا, اس کی نومینیشن کا جواز ختم ہو گیا جس نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. جارحیت بھی ایسے ملک پہ کی ہے جس پہ عالمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ ہے, اور وہ بتا چکے ہیں کہ ایران نیوکلیر بم بنانے کے طرف گامزن نہیں ہے, اس کا جو پروگرام ہے. اچھا یہ بھی ساتھ چلے, آپ نے اب بات شروع کر ہی دی تو بتا دیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ پاکستان کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی ہماری گورنمنٹ کی؟ اچھا جی, میرے پاس جو اطلاع یہ ہے کہ وہ پہلے اس نے انڈیا سے ریکویسٹ کی تھی, مودی نہیں مانا. میں سمجھتا مودی اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے امریکہ کو 2 جگہ جھوٹا ثابت کیا. اس نے کہا کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ کو ہم نومینیٹ کریں. یعنی یہ میرے ذاتی ذرائع سے اطلاع ہے, میڈیا میں تو اس پہ بات نہیں ہو رہی. اور دوسرا, جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی, تو مودی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے امریکہ سے جنگ بند کرانے کی کوئی بات نہیں کی تھی. یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے یہ پاکستان اور بھارت کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کی سطح پہ گفتگو اور مذاکرات یا جو کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو یہ بھی جھوٹ بولا اس نے, یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس نے دیکھا کہ اب ان دونوں میں سے ہم پاکستان کو ٹرائی کریں, اور ہم تو ہر زمانے میں لمبا لیٹ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور ہم لمبے لیٹ گئے. اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا. اچھا یہ بھی پورے پاکستان یہ میں نے باقی دوستوں سے بھی اس کے اوپر ان کا سٹانس لینا ہے. اچھا, امریکہ کا جو حملہ ہوا ہے تنصیبات کے اوپر, گو کہ وہ ناکام ہوا ہے, اس کے بعد اس نامزدگی کی حیثیت کیا رہے گی, مجھے یہ بتا دیجیے. دیکھیے جس نامزدگی کی حیثیت اور تو نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ اب ہے, اگر اس کو اب مل بھی جائے, چونکہ اس نے بارگین کیا ہے نا, اس نے یہ نوبل پرائز انعام خریدا ہوا ہے, یہ پیڈ فار اٹ.
ये ऑन मेरिट नहीं मिलेगा। ओबामा के लिए भी तो यही कुछ हुआ था ना कि जी उसामा बिन लादेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था, हमने बरामद भी कर लिया और अंजाम को भी पहुंचा दिया, तो वो भी इस इनाम का हकदार है। उसके लिए भी कितनी मजबूत लॉबी थी। तो ट्रंप बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन है और शॉर्ट साइटेड है, विजनरी आदमी नहीं है, पैसे के जोर पे वो सियासतदान बना है और हर चीज को खरीदने पे बिलीव करता है। तो उसने ये इनाम खरीद रखा है, लेकिन जिन्होंने देना है उन्होंने ये कहा कि अच्छा कोई थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो कहीं दिखा दो ना। तो उसने ये परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की कि मैं जंग बंद कराऊंगा। बंद क्या कराऊंगा, उसने तो नई जंग शुरू कर दी। किस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ जंगें भी प्लान करके की जाती हैं, वॉर्स भी प्लान करके किए जाते हैं। हम तो अपने पाकिस्तान के वार्स को रो रहे थे, ये तो नोबल जो इनाम है वो भी बिक रहा है और खरीदा जा रहा है। जी जी, सारी दुनिया में यही चलन है जी। मेरिट नाम की कोई चीज कहीं पे नजर नहीं आती, वरना ट्रंप किसी एतबार से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट ही ना होता। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में बसने वाले मुसलमान, हिंदू और जो सिख हैं वो आज पछता रहे होंगे कि हम किस शख्स झूठा आदमी है, अनऑर्थोडॉक्स उसके साथ। जी 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 बिल्कुल, वो पछता रहे होंगे कि वैसा मुझे एक तो बताइएगा पीछे कि कौमी सलामती कौंसिल ने कंडेम किया इसराइल को, अमेरिका को हम क्यों नहीं कंडेम कर सके? और इसके साथ दूसरा हिस्सा ले लीजिए। मेरा ख्याल है कि ये इस पे जो है ना आपने शायद नहीं देखा, फौरी जब ये हमला हुआ उसके बाद वजीर आजम की तरफ से उसको बाकायदा जो है ना मजम्मत की गई है। लेकिन वो मजम्मत इसराइल की हो रही नहीं, मजम्मत जो है ना अमेरिकन हमले की हुई है और ये साथ में कहा गया है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये शहबाज शरीफ की तरफ से ये है। अमेरिकी सफीर को बुला के फिर कंडेम करते हैं ना जी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो है मैं जो बहुत जरूरी बात यहाँ करना चाह रहा हूँ कि देखिए कि जो अभी शराज साहब बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि मोदी नहीं मान रहा कि जंग आपने रोकी है, वो बारहा वो ट्रम्प कह रहा है कि जंग मैंने रोकी है, लेकिन हम वजीर खारजा कह रहे हैं कि जी हमने हम बार हुकूमत को 1 घंटा पहले बता दिया, हम बार बार जो है ना वो उनके शुक्रगुजार हो रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि हमने ट्रम्प के कहने पे जंग, हालांकि मैंने कहा है कि बहुत सी चीजें हम मैदान में जीत के हम टेबल पे जो है ना वो। अच्छा, ये अमेरिकी खुशनुदगी के लिए हम अपने दरीना दोस्त चीन को भी नहीं नाराज कर रहे जी? मैं ये बात समझता हूँ कि इस वक्त आज के हालात के अंदर हमें बेहद जरूरी है जी चाइना, रूस और पाकिस्तान, ईरान इस वक्त जो आज बेहद जरूरी है इस पूरे खित्ते के अंदर। आप देखिए कि पहले मशरक़ वुस्ता से और यहाँ पे पूरी एशिया के अंदर वो यूरोप वहां बैठा, अमेरिका, उन्होंने एक बदमाश जो है ना यहाँ पाला और उसको कहां से कहां तक वो पूरी एक प्लान करके पूरी जो है ना वो यहाँ पे इस पूरी जो है ना खित्ते के अंदर वो जंग मुसल्लत उन्होंने कर रखी है। उस बदमाश के जरिए उसने जगह जगह पे, आप देखेंगे आज से 22 साल पहले इराक पे भी इसी तरह के झूठ बोले गए और यही तरीका अपनाया गया। 1981 में उनका एटॉमिक वो भी तबाह किया। उसके बाद ये अब ईरान के साथ हो रहा है और ये वाकई उनको यहाँ पे ये नहीं पता था कि इस तरह का आगे से जवाब आएगा। उनकी एक तारीख है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जरूर इंटेलिजेंस जो उन्हें मुहैया की जा रही है उसके अंदर ये बात जहन में रखिए कि वो उनके साथ इस वक्त वो हुकूमतें भी शामिल हैं जिनको अपने खित्ते से, और खास तौर पे मैं ये इस वक्त पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों से ये बात करूंगा कि आज अगर आप ईरान के साथ खड़े होते हैं तो ये अपने साथ खड़े हो रहे हैं, आप अपनी कौम के साथ खड़े हो रहे हैं और आप अपने खित्ते के साथ। भाई साहब आप ये देखें कि जंग जब हुई है उनके जर्नलों की कुछ शहादतें हुई हैं, उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने मोसाद के और रॉ के जो एजेंट हैं उनको कितनी तेजी से पकड़ा जो उनकी सफों में थे, उनको फांसियां भी दी ईरानियों ने। ये अलार्मिंग है, इस वजह से हमें ये बात को देखना है कि हम यहाँ पे जिन मल्टीनेशनल कंपनीज को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम जो आज माइंस और मिनरल्स के और बाकी चीजों के जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो रूट सेल लगाई है, हमें देखना होगा कि उनके साथ कौन कौन आ रहा है और किस तरह से यहाँ पे, और वो बलोचिस्तान पे इतना इंटरेस्ट उनका क्यों है। आप देखेंगे वो बॉर्डर जो है, ये सारी बातें जो है ना ये बड़ी जरूरी है और पाकिस्तान के जो है ना वो करता धरता जितने भी हैं फैसला साज हैं उनको ये बात उनको समझना होगी कि हमें बहुत मोहतात रह के, और एक हमें हमारे हमसायों में दोस्त है, हमें उनके साथ जो है ना चलना चाहिए। मतलब किसी हेजिटेशन के बगैर बलूचिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं है और ये मिनरल्स जो आपके मोस्टली हैं जिसका हमने सेल लगाई हुई है वो भी वहीं पे है मोस्टली। आप देखें कि सबसे पहले अरब्स का कसूर क्या है कि जब से वहां पे ऑयल जो है ना वो मिला है उसके बाद से ये सारे की सारी तवज्जो इधर क्यों है, और वहां पे इसराइल का आना, वहां पे एक रियासत का बनाना
اور ان کو وہاں ان کے اوپر جو ہے نا وہ عرب ٹینزم کو ختم کیا جمال عبد الناصر کو، بالکل وہاں سے کام شروع اور ہوا. وہاں انہوں نے پورا کنٹرول کر لیا، اور سارے کا سارا آپ دیکھیں کہ وہ سارا سرمایہ جا کدھر رہا ہے عرب کا، اور وہ جو ہاتھ باندھ کے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے اسلام کی وہ جو تعلیم اچھا تھی. مجھے یہ بتا دیجئے کیا حکمت کیا تھی پاکستان کی کہ پتہ ہم سب کو حیرانگی بھی ہوئی کہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے اس کو نومینیٹ کر دیا گیا، اور پھر یہ جو اس نے حملہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، کاشف میرا جھوٹ خیال ہے بولا ہے. اس کی بات میں یہ بھی اسی طرح آگے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں جنگ رکوا سکتا ہوں، اور بات درست ہے کہ وہ اگر، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ ایرانی وزیر اعظم کا اس وقت کا بیان، ان کے وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے، ٹھیک ہے. اور وہ بات جو ہے امریکہ کر سکتا تھا یا پاکستان اور سعودیہ یہ رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو میرا خیال یہی تھا کہ اگر ہم انہیں اس طرح کا وہاں پہ کوئی کرتے ہیں ان کے لیے. میرے سے جوائن کیا بریگیڈیئر صاحب نے، بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب نے. جی بریگیڈیئر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں آپ؟ بریگیڈیئر صاحب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پاس، جو فوجی اڈے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قطر پہ، اس پہ ایران نے اٹیک کر دیا ہے. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ 4-5 ممالک عربین جو کنٹریز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جن میں بیڑے، جس میں اڈے بنائے گئے ہیں امریکن، جس میں یو اے ای بھی آتا ہے، دوسرے کنٹریز آتے ہیں. تو آپ کیا فور سائٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں اور دنوں میں کیا ان کے اوپر بھی ایران اٹیک کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسی صورتحال ہے، کیونکہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے وہ امریکہ نے جو ان کے اوپر بامبنگ کی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے ری ایکشن تو دینا ہے، اور وہ کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو خاموشی سے برداشت کر لیں اور کوئی آگے سے ایکشن نہ کریں. انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم امریکی اڈوں پر حملہ کریں گے اب، اور یہ اس وقت ہوا ہے جبکہ امریکہ ان پر بہت خطرناک اپنے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر چکا ہے. بسٹر بمبر کے ساتھ. جی ہاں، بنکر بسٹنگ بامز جو ہیں وہ جو اس نے استعمال کیے ہیں وہ بہت ہی بھاری قسم کے بم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ روایتی ہتھیاروں میں نیوکلیئر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک بامز یہی تھے جو امریکہ کے پاس ہیں، جو انہوں نے استعمال کر لیے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو اتنا ہیوی حملہ کیا اس کے بعد بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، ایران کے ریئیکشن سے بھی یہ لگ رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ ناکام ہوا؟ یہ تو کچھ دیر کے بعد پتہ لگے گا جب ڈیمیج اسسمنٹ ہوگی، لیکن فی الحال قطر نے تو دعویٰ کیا ہے کہ تمام 14 کے 14 میزائل جو ان پر فائر کیے گئے تھے وہ انہوں نے انٹرسپٹ کر لی ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ قطر کا ابھی بیان تازہ ترین ہے، لیکن ایران کے پاس بہت سارے اور میزائل ہیں، اور وہ جو دوسرے اڈے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر ان پر حملہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ان کے بیڑے سمندروں میں جو ایران کی رینج میں ہیں ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ جنگ بڑھتی نظر آتی ہے. اس حملے کے نتیجے میں امریکہ اور زیادہ سخت ایکشن لے گا، شاید ایران میں فوجیں اتارے گا تو پھر ایک لمبی لڑائی شروع ہو جائے گی. کنونشنل وار شروع ہو جائے گی. جی جیسے افغانستان میں امریکہ نے جب مداخلت کی، اپنی فوجیں بھیجی وہاں پر، تو 20 سال جنگ ہوتی رہی. جب روس نے فوجیں بھیجی اپنی تو 10 سال جنگ ہوتی رہی. تو اسی طرح اگر یہ اب ایران کے اندر اپنی فوجیں اتارتے ہیں تو طویل لڑائی ہوگی، پروٹریکٹڈ وار. اور پروٹریکٹڈ وار کے اندر دنیا کی جو معیشت ہے اس کو بڑا نقصان ہوگا. ایک گلوبل ڈپریشن کی طرف چلے جائے گی دنیا، اور اس کے ساتھ ہی بڑی طاقتیں اس میں ملوث ہو جائیں گی، اور ایک قسم کی تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا بڑھتی نظر آتی ہے. بریگیڈیئر طور صاحب، آج جو سٹیٹمنٹ ہے، جو وزیر خارجہ ہیں چائنا کا، ان کا بڑا ڈیرنگ سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد نائب صدر جو ہیں روس کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور چین جو ہیں ہم ایک ہیں، اور
رشیا اور چین جو ہیں وہ ایک ہیں ہم، اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہر طریقے سے ایران کو. تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آپ بیری بیڑے کی بات کر رہے تھے، 3-4 گھنٹے پہلے کی جو نیوز تھی وہ یہی تھی کہ ان کے کسی بیری بیڑے کے اوپر بھی اٹیک کر دیا ہے میزائل کے ساتھ ایران نے. تو یہ جنگ تو پھیل گئی نا جی پھر. جی بالکل جنگ پھیل گئی اور یہ پھیلے گی، کیونکہ جس طرح سے اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور ان کی ناکامی کے بعد امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑی طاقتوں کی آپس کی جو رقابتیں ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں. جیسے روس نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو امریکہ کود پڑا تو امریکہ نے اپنے CIA کو بھیجا اور پاکستان کی مدد کے ساتھ روس کو وہاں شکست دی، سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد امریکہ وہاں گیا، بغیر صاحب میرا اس کی مخالف قوتوں نے. آپ کی بات صحیح ہے کہ جنگ پھیلتی نظر آتی ہے. بغیر صاحب میرا آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس خطے میں جنگ جو ہے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان کیا اس سے دور رہ سکتا ہے، اور کیا پاکستان ایران کے ساتھ ڈیٹیچ ہو کر اس موڑ کے اوپر امریکہ کو سپورٹ کر سکتا ہے، جیسے ہم نے ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کیا نوبل ایوارڈ کے لیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اب زیادہ دیر تک نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہوگا. That's what I wanted to know. جانور بھی کہا گیا تھا، نیوٹرل کو تو جانور بھی کہا گیا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں زیادہ دیر نیوٹرل نہیں رہ سکیں گے، ایک سائڈ چننی ہوگی. اور میرے خیال کے اندر پاکستان کی ترجیح جو ہے وہ اپنے ریجن کی فورسز کے ساتھ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امریکہ کے ساتھ ہم کھڑے ہو نہیں سکتے. آپ جو وہ کر چکے ہیں اس کی نظر میں آج کی جو ہماری سیکیورٹی کمیٹی کی جو آئی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو بیانیہ آیا ہے، وہ تو بڑی سخت الفاظ میں امریکہ کی مذمت ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے صدر ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے ان کی سفارش کی تھی، تو یہ ظاہر ہوتا ہے اس بات سے کہ کس قدر مشکل صورتحال ہے. اس سے اپنا دامن بچانا اچھی بات ہے اس آگ سے، لیکن یہ آگ ایسی لپیٹوں والی آگ ہوگی کہ اس سے دامن بچانا مشکل ہو جائے گا. مجھے لاسٹ ٹو کوسچنز آپ سے پوچھتے ہیں بغیر صاحب. لیاقت طور صاحب مجھے یہ بتا دیجئے پاکستان کے اس جنگ کے اثرات کیا ہوں گے، اور کیا پاکستان کی حکومت کو اب یہ جو ہم نے نومینیشن کی تھی، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ نومینیشن ڈونلڈ ٹرمپ کی واپس لی جائے، چاہے ہم لاجسٹک یا دوسری سپورٹ ایران کی نہ کر سکیں، لیکن ہم اس سے ہمارا اظہار یکجہتی تو ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ. جی ہاں بالکل، میں بھی یہی لکھ چکا ہوں ابھی چند گھنٹے پہلے کہ یہ جو ریکمنڈیشن ہم نے سفارش کی تھی نوبل پرائز کے لیے، اس کو اس صورتحال کے تناظر میں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. اور یہ اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ریویو کر لیں، کیونکہ اپنی غلطی مان لینا انسانیت کی صفت ہے، اپنی غلطی پہ اڑ جانا تو ابلیس کی صفت ہے. تو ہمیں جو اڑنا نہیں چاہیے اپنی غلطی پر. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج ہم نے ان کی مذمت کر دی، ان کے ایکشن کی بڑے سخت الفاظ میں، اور ایران کا ساتھ بھی دیا، تو اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور امریکہ مزید حملے کرتا ہے تو یہ بات صاف واضح ہو جائے گی کہ جس بنیاد پر یہ سفارش کی گئی تھی نوبل پرائز کے لیے، وہ بنیاد ختم ہو جاتی ہے. وہ بنیاد ختم، وہ امن کے شوقین نہیں ہیں، وہ تو جا رہے ہیں، کیا ساتھ دے رہے ہیں. بغیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرا لاسٹ کوسچن آپ سے مختصر سا جواب دے دیجئے، کیونکہ اس وقت جو عالمی ادارہ ہے کنٹرول کرتا ہے، عالمی نیوکلیئر کنٹرول IAEA کچھ نام ہے اس کا، اس کے سربراہ ہے رافیل گروسی. انہوں نے آج اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے امریکن جو اٹیک کیا گیا ہے ان کے تنصیبات کے اوپر ایرانی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور امن کی بات کرنی چاہیے، مذاکرات کی بات کرنی چاہیے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ میں IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کی
बात पर उसके मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर इस तरह जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं उनको इस तरह तबाह करने की कोशिश की गई और ये सिलसिला चल निकला तो दुनिया में एटमी जंग हो जाएगी। ये तो फिर कोई भी किसी पे और कर देगा ना जी। दो असरात होंगे, एक तो एटमी जंग होने के खदशात हैं बहुत खतरनाक किस्म के, और दूसरा जो छोटे मुल्क हैं उनमें एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा और वो न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो जिनका शौक था कि नॉन प्रोलिफरेशन रहे, वो अपने अमल से नॉन प्रोलिफरेशन को एक गलत बात खुद साबित कर रहे हैं। तो छोटे मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। बघेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे भट्टी साहब आपके पास आना है, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। ये जो आलमी इदारा है IEC जो कंट्रोल करता है एटम बम को, ये न्यूक्स को, उसके जो सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने आज कहा कि जी अमेरिका ने ज्यादती की है, आलमी जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की है और इसको बिल्कुल इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो हमारी हुकूमत है, क्या उसको फौरी तौर के ऊपर जो है इसके ऊपर रिविजिट करना चाहिए? जो इसके वर्ल्ड क्लास, आप मेरे गेस्ट ही कह रहे हैं कि जी झूठा है डोनाल्ड ट्रंप, तो अगर ये वापस ले जाए, अपना डिसीजन को रिवर्स करें, तो कैसा है? बिल्कुल करना चाहिए जी। ब्रिगेडियर तूर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। वो मुजाहिद आदमी हैं और उन्होंने मुल्क के कवानीन पे बड़ी नज़र है उनकी और मुल्क की जंग पे बड़ी नज़र है। उन्होंने जो बातें की बिल्कुल सही कर, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। बल्कि इस ज़िम्मन में, इन हालात में अगर थोड़ी सी ताकत रखें, थोड़ी सी गैरत रखें, तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप को आलमी दहशतगर्द कहना चाहिए। आलमी दहशतगर्द। ट्रंप एक आलमी दहशतगर्द है, ना कि नोबेल प्राइज का हकदार नहीं है। उसके खून गजा के गजा और फलस्तीनियों के खून से जैसे जंग फैल रही है तो दहशतगर्दी का सरगना तो वो बन ही जाएगा। वो है ना जी, वो है, लेकिन ये मतलब करना चाहिए पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान को कहना चाहिए। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने बहुत अच्छा काम किया है और ईरान एक मुजाहिद आदमी है और ईरान की सरजमीन इसकी हिस्ट्री भी है, गवाही देती है और इसकी एक हिस्ट्री भी है, इसलिए कि वो कुर्बानियां देना जानती है हक की खातिर। राइट। मैं भाई साहब मुझे जरा बताइए कि पाकिस्तान के लिए अब ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े दिन पहले जब जंग शुरू हुई है, हम रूस के भी ईरान को भी सपोर्ट कर रहे थे अपने स्टांस के तौर वैसे चले, लॉजिस्टिक नहीं या फिजिकल नहीं, लेकिन अमेरिका के भी साथ खड़े थे। अभी जो पोजीशन बन रही है इसमें हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि वो तो क्लियर है कि हमें कोई क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा इधर वे। तो पाकिस्तान क्या करे अब? पाकिस्तान को जी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि अपने खित्ते के, अपने हमसायों से, अपने दोस्तों के साथ जो हकीकत में दोस्त हैं, जिन्होंने हमेशा मदद की है और जो इस वक्त आज की ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमें फैसला करना है। और अगर अपने खित्ते की, और खास तौर पे देखिए, आपका मतलब कि ईरान के साथ खड़ा ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें चाइना और रशिया को साथ लेके चलना है। और साथ में एक और जो बहुत जरूरी बात है, इसमें टेक ले लीजिए, अगर ऐसा हम करते हैं तो खतरा ये है कि इंडिया से फिर अटैक करवाया जा सकता अमेरिका की तरफ से। देखें, मैं वो काबुल से भी होगा, वो अगर हम नहीं आज नहीं भी करेंगे ना तो वो होगा। वो जहन में रखिए कि वो उनके पास उन्होंने पहले से वो जो तैयार किया हुआ है, ये जहां पे दुनिया के अंदर वो एक चुदराहट चाह रहे हैं, वहां पे साथ ही साथ एक बात जो हम भूल रहे हैं, जिसपे हम खास जोर नहीं दे रहे, वो ये है कि इस्लाम दुश्मनी भी है। वो जहां जहां भी इस्लामी मुमालिक हैं उनके अंदर उनको तो अगर देखें, जहां भी एटमी कुव्वत की बात होती है, अच्छा न्यूक्लियर पावर जो है ना, अगर इसराइल बन जाए तो कोई इशू नहीं है, अगर बाकी मुल्क बन जाए, अगर कोई इस्लामी मुल्क बने तो उस पे जो है ना वो बहुत बड़ा थोड़ा रह गया बेचारों के क्वेश्चन दुनिया के लिए खतरा है। शाही साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उसने कहा जी क़यादत तब्दील होनी चाहिए। साथ में उसने कहा जी सियासी तौर पर रजीम चेंज को बुरा समझा जाता है। और अमेरिका, आपने मेरे कॉलम पढ़े हुए हैं कि अमेरिका पिछले 1 साल से ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा, और मेरे ख्याल में कुछ 100-150 रजीम चेंज कर चुका है। अभी वो उनका खुल के सामने आ गया कि रजा शाह पहलवी के बेटे को उन्होंने पिक्चर पे ले आए, इसराइल के सामने भी ले आए। आप समझते हैं कि मौजूदा पोजीशन में पैट्रियटिज्म जो है वो अपने अरूज पर है ईरान में, जो कौम परस्ती कहते हैं, उस तनाजर में
کوئی رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن اس کے ساتھ مختصر جواب دے دیجئے، پاکستان اب کیا دونوں طرف جو ہے چل سکتا ہے، یہ اسے آئدر بے کلیئر سٹانس لینا ہوگا؟ دیکھیے کیپنگ ان ویو دی پریزنٹ سرکمسٹانسز، رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا دہشت گرد ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اسی حیثیت میں سامنے آیا ہے، اس کی یہ اسرائیل بھی تو ابھی بچا ہے، وہ رجیم چینج اس وقت امریکہ میں ہونے چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عدم اعتماد آنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ایران میں کیا ہوگا؟ ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ رضا شاہ کو اگر انسٹال بھی کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو سامنے لے آیا اسرائیل، جی میں کہتا ہوں جی وہ چند دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا، اس کو وہاں پہ اس کی ٹکا بوٹی ہو جائے گی۔ تیسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ وہاں پہ ایران کے اندر اپنی فوجیں اتارتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور سوسائیڈ ہوگی۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ بڑا کامیاب ہوگا اس طرح، لیکن افغانستان میں آپ دیکھ چکے ہیں، افغانستان کا ایران کا لینڈسکیپ تو بڑا مختلف ہے، اس سے پہلے ویتنام میں بھی مار پڑی تھی، لیکن ایرانی فوج جو ہے اور ایرانی عوام جو ہیں وہ افغانوں سے زیادہ سپیریٹڈ ہیں، وہ ان کی ٹکا بوٹی کر دیں گے، لہٰذا وہاں پہ یہ جو خطرہ ہے میں اس کو کوئی خطرہ نہیں سمجھتا۔ تیسری اور آخری چیز کہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کے پاس اور تمام عالم اسلام کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ آخری موقع ہے کہ دو کشتیوں میں سے پاؤں نکال کے وہ ایک کشتی میں واپس آ جائیں، اور وہ کشتی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رشیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم ایسا نہیں کریں گے تو کل کو جب ہمارے اوپر اٹیک آئے گا، انڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، افغانستان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اگر ہم ایران کو بھی کھو دیں گے اور چائنا کو بھی کھو دیں گے تو پھر پاکستان گیا، پاکستان فال کر جائے گا، اور ایک نیوکلیر پاکستان کا فال کرنا جو ہے وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہو۔ مجھے وہی صاحب بتائیے کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج تو کھل کے، پہلے تو نتن یاہو بات کر رہا تھا، آج تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں ریسکیو کرنا چاہ رہا ہوں ایرانی عوام کو، وہاں پہ نظام بدلنا ہے، وہاں پہ حکمران بدلنے ہیں، رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو موجودہ جو مروزی حالات ہیں ایران کے، لگتا ہے کہ کوئی رجیم چینج امریکہ یا اسرائیل کر سکتا ہے وہاں پہ؟ میرا نہیں خیال، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک وہاں فوجیں نہیں آتی تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ جب تک وہاں پہ، اور ان کے تقریباً 30 سے 40 ہزار جو ہے نا وہ 19 ارد گرد جو ہے نا اس خطے کے اندر ان کے فوجی جو ہے نا وہ اڈے ہیں، وہاں پہ ان کی بیسز ہیں، تو اگر یہ آ جاتے ہیں تو وہ جو آپ نے ویتنام کا ذکر کیا ہے وہ ویتنام اور افغانستان والا حال ہوگا، اور امریکہ جو ہے نا وہ بالکل پہلے ہی آپ دیکھیں کہ آج وہ بالکل جا رہا ہے، بالکل اپنی آخری اس زوال کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر انہوں نے یہ کام کر لیا رجیم چینج تو نہیں ہوگی۔ آپ جو مختلف ممالک میں اڈوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو موسٹ لائکلی میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدھ دن کا کوئی گیپ پڑے گا۔ پہلے سے یہ آج اگر قطر پہ بڑے اڈے پہ ہو گیا ہے تو باقیوں پہ بھی میرے خیال میں گھنٹوں کی یا دن کی بات ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے جی، اس وقت ہوش کے ناخن لینے ہیں، جس طرح سے شرائی صاحب نے کہا کہ اس وقت بڑی ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے اسلامی ممالک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ایک ہو جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں دشمنی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، اصل میں دشمنی جو ہے نا اسلام دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے، اور اس پہ ہمیں جو ہے نا اکٹھے ہونا۔ بڑی صاحب رجیم چینج ہوتا نظر آ رہا آپ کو؟ پہلے نتن یاہو 5-7 دن پہلے کہہ رہا تھا، آج ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، ساتھ میں اس کو جھوٹ تو بول رہا ہے، وہ جھوٹ ہے، اس نے کہا جی رجیم چینج ہی نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ حکمران بدلنے ہیں۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ناصر شرائی صاحب کی بات کو اسے سیکنڈ کرتا ہوں، اور بالکل انہوں نے صحیح بات کہی اور بہت جامع بات کہی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا رہا پاکستان کا، تو پاکستان کو اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ تو پھر وہ ہمارے سے وہ جو ہم نے منرلز کی بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی جی، کیا سمجھتے ہیں؟ ختم کر دیں گے تو کیا ہوگی سر؟ پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے تو ملک ویسے کے بھی دفاع کے پاکستانی لیے، خوش اپنے نہیں علاقے تھے۔ کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے چاہیے۔ میرا خیال ہے کچھ کام ہمیں خود بھی کرنا سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا یہ سب کچھ انہیں، اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ ساتھ کون کون آتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اس خطے کے اندر جب برٹش آئے تھے تو وہ بھی کاروبار کے نام سے کیا ہوا، یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کو پوری ہسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ آتے ہیں لاسٹ جی ایک سنگل لائن آنسر دے دیجئے، جو بات اب ہو رہی ہے کہ جو بات اب پھیل گئی ہے جنگ کی، تو کیا اگر امریکہ اپنے فوجی اتارتا ہے تو کیا یہ ویتنام یا افغانستان والا حال ہوگا
کہ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک ون لائن آنسر دیں. امریکہ کے تابوت میں کیل ٹھونک دی جائے گی اور وہ کیل ایشیا میں ٹھکے گی. جی جی انشاءاللہ جی میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ دیکھیے گا کہ وہ میں نے پہلے کہا کہ زوال کی طرف ہے اور انشاءاللہ زوال جو ہے نا وہ ایشیا سے. بٹی صاحب گریلا وار یا پھر اپنے فوجی اتارتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ویتنام سے روتے ہوئے امریکہ واپس گیا اور اس کے بعد جو کابل میں بھی جو کچھ ہوا افغانستان میں بھی وہ ڈکا چپانی ہے. امریکہ کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں. امریکہ ہر جگہ ناکام ہوا ہے اور انشاءاللہ ادھر اس خطے میں بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا. لیکن اس کی مائٹ سے انکار تو نہیں کر سکتے نا بٹی صاحب. شرازی صاحب نے فرمایا کہ ٹکا بوٹی کر دیں گے عوام. واقعی یہ بات بالکل صحیح بات. رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک مشرق وسطیٰ، ایران، عرب، ساری ورلڈ اور ایون پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہو چکی ہے. ایک دفعہ پھر غاصب امریکہ، اسرائیل جو اس خطے میں حملہ وار ہوا ہے. ہم نے پچھلے 30-35 سال میں مختلف ممالک میں دیکھا، ایران، لیبیا، مصر، یمن، جو جہاں پر وہ اس نے اگریشن کی اور ان کے ریسورسز بھی وہ لے گیا ان ملکوں میں جو ابھی بھی جو ہے امن نہیں آ سکا. ان کے جو سارے تیل کے ایسٹس تھے، اس کے بعد دوسری منرلس تھے، وہ لے گیا. لیکن اس وقت اس کا پالا میرے خیال میں ایران سے پڑا ہے اور ہمیں بھی جو ہے ایز اے جرنلسٹ کوئی جو بات ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ ایران کی ایک ہسٹری ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جنگجو قوم ہے اور اس وقت جو ایکٹ وہ کر رہے ہیں وہ کہ اینڈ میں اگر ایران کو کامیابی نہیں ہوتی، لیکن مسلم ورلڈ جو ہے، پوری مسلم ورلڈ کے عوام میری مراد ہے، وہ اس سے خوش ہے کہ کوئی غاصب اسرائیل کو کاؤنٹر اٹیک تو کر رہا ہے، ریٹیلیٹ تو کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے حامی و ناصر ہو ایرانیوں کا بھی پاکستانیوں کا بھی. یہ صورتحال خطرناک ہے اور اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ چکے ہیں اور اس میں ایران اور جو روس کی موجودگی ہے اس خطے میں وہ بھی اب ایویڈنٹ ہو گئی ہے. ان کو بالآخر آنا ہی پڑا ہے اس کے اندر. تو یہ معاملات لمبے چلتے نظر آ رہے ہیں. ویورز اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.